میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ انسانوں کو اس دھوکے والی زندگی سے نکالنے کے لیے آئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی وہ بادشاہوں کے پاس، سرداروں کے پاس، عام لوگوں کے پاس جا کر وہ اسی دھوکے والی زندگی سے نکالا کرتے تھے کہ صحابہ کی یہ دعوت تھی، ان اللہ ابتعثنا، کہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ان اللہ ابتعثنا، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد، کہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے کے جائیں۔ تو دنیا کی زندگی یہ اللہ جل شانہ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ دنیا کی زندگی یہ بس ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، جس کی وہ بن گئی بس وہ بن گئی، اور جس کی وہ بگڑ گئی تو یہ دنیا کا بننا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک وجہ سے بادشاہ کے سامنے آتا ہے، بادشاہ کا ایک قصہ آتا ہے کہ وہ جب واپس لوٹا تو اس کی لونڈی جو باندھی تھی وہ جو بیڈ روم ہوتا ہے تو اس میں اس کے تخت کے اوپر لیٹی ہوئی تھی کہ چلو جی بادشاہ موجود نہیں ہے، 2-4 منٹ کے لیے میں بھی مزے کر لوں۔ تو جب بادشاہ واپس آیا تو بادشاہ نے جب دیکھا بھئی یہ تو میرے بیڈ روم میں میرے تختے کے اوپر جو نا لیٹی ہوئی ہے، ایک نوکرانی کی یہ مجال کہ وہ میرے تخت کے اوپر اس طریقے سے لیٹے، تو اس نے بلایا جلادوں کو کہ بھی لگاؤ اس کو کوڑے، کہ یہ جو ہے نا نوکرانی ہو کے بادشاہ کے اس تخت کے اوپر جو ہے نا سو رہی ہے۔ اب جب اس کے کوڑے لگائے گئے تو وہ نیچے سے ہنس رہی۔ اب وہ جو مارنے والے تھے، جو دیکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تجھے تو مارا جا رہا ہے، اس وقت تو لوگ روتے ہیں اور تو ہنس رہی ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ تو ہنستی کیوں ہے؟ تو اس پر اس نے یہ کہا کہ میں اس بات پہ ہنس رہی ہوں، میں تو تھوڑے 2-4 منٹ کے لیے لیٹی تھی تو مجھے اتنے کوڑے لگے، جس نے ساری زندگی اس پہ گزاری ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ جس نے ساری زندگی اسی پہ لیٹا ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ تو جو نا یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک سے آدمی دعا کرتا رہے، یا اللہ دنیا کی زندگی میں ہمیں عافیت عطا فرما، لیکن ہماری آخرت خراب نہ کر، ہماری آخرت خراب نہ کر۔ دنیا کی زندگی جیسے کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی فرمائے کہ وہ گزرے گی نہیں، اس کا ہر نیا آنے والا پل وہ ایک نیا دن ہوگا۔ اللہ پاک جو نا اس نقصان سے ہمیں بچائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخرت کی زندگی کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کی، اور جن عملوں کی وجہ سے آخرت بنتی ہے وہ اعمال بھی بتائے، اور جن عملوں کی وجہ سے آخرت بگڑتی ہے وہ اعمال بھی بتائے، کہ جن کی وجہ سے آخرت بنتی ہے ان اعمال کو کرو، اور جن کی وجہ سے بگڑتی ہے ان اعمال کے کرنے سے بچو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو تمہیں یہ رسول کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کام کرو، اور جس چیز سے منع کر رہا ہے اسے رک جاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے چونکہ جو نا وہ دکھایا ہوا تھا ساری چیزیں، کہ جنت، جہنم، پل صراط، ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی تھی جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بتایا کرتے تھے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، نماز میں کھڑے جو نا وہ آگے چلے گئے،
ہیں نماز کے اندر کھڑے، لیکن نماز کے اندر آگے چلے گئے پھر واپس آ گئے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آج آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا آپ نے کہ آپ نماز میں چل کے آگے گئے اور پھر واپس پیچھے آ گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے دوران میرے سامنے جنت کھول دی گئی اور میں جنت کے نظاروں کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نماز میں ہوں۔ تو میں اس شوق میں آگے چلا، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ بھی میں تو نماز میں تھا، تو پھر میں واپس پیچھے آ گیا۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو حالات آخرت کے بتائے گئے تھے، تو امین ہونے کے ناطے کہ انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، تو اس امانت کو ادا کرنے کے لیے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے حالات پھر جو نا صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔